بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ نماز کے اندر بعض دفعہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے انسان سے خطائیں ہو سکتی ہیں۔ تو نماز کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اگر وہ کوتاہی بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، تو اس کا تو تدارک ہم نماز کے اندر کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا تدارک ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نماز کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ سے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوتاہی اور کمی ہم سے چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے تو اس وقت نماز کے اندر ہی سجدہ سہو سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ سجدہ سہو کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں التحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ہم ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد ہم 2 سجدے کر کے حسب معمول نماز مکمل کرتے ہیں، مکمل التحیات پڑھ کے۔ اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنے سے نماز کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی ایک واجب کو یا کئی واجبات کو چھوڑ دینا، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کسی ایک واجب کو یا کئی واجبات کو نماز کے اندر چھوڑ دینا، یعنی ترک کر دینا، ادا ہی نہ کرنا۔ تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ انسان کو جب یاد آ جائے نماز کے اندر تو پھر نماز کے اختتام پر وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہے یا کوئی بھی اس نے ایسا کام کیا جو منافی نماز ہے، تو اب اس کے پاس سجدہ سہو کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہا، اب اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایک یا کئی واجبات کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، ایک واجب کو 2 دفعہ ادا کر دینا۔ کوئی واجب ہے اس کو ہم نے 1 دفعہ کرنا ہے، اس کو ہم 2 دفعہ ادا کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہم پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سجدہ سہو کر لیا تو ہماری نماز درست ہے، اگر نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کسی واجب کی متعینہ جو اس کا مقام ہے اس سے تقدیم و تاخیر کر دینا۔ کسی واجب کو اس کے متعینہ مقام سے مقدم یا مؤخر کر دینا۔ کوئی واجب ہے اس کو ہم نے جہاں ادا کرنا ہے اس سے ہم نے اس کو پہلے ادا کر لیا، یا جہاں اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ادا کر لیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کسی واجب کو ہم نے بدل دیا، سرے سے بدل دیا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی یا عصر کی نماز ہے، ظہر یا عصر کی نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو قرات آہستہ آواز سے دل میں کی جاتی ہے، یعنی آواز سامعین تک نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن ہم نے غلطی سے بالجہر قرات کر لی۔ یا مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس میں ہم نے آہستہ سے قرات کر لی، تو گویا کہ ہم نے واجب کو بالکل بدل دیا۔ تو ایسی صورت میں بھی ہم پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سجدہ سہو کر لیا تو ہماری نماز درست ہے، نہیں کیا تو نماز درست نہیں۔ باقی کچھ صورتیں ہیں انشاءاللہ ان کا بیان کل ہوگا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔